السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، وہ ہستی جنہیں قرآن نے خلیل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ حضرت ابراہیم ایمان و توکل کی روشن مثال سے لی گئی ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کے اس غیر متزلزل ایمان کو، اللہ پر ان کے بھروسے کو سمجھا جائے۔ جی، اور خاص طور پر یہ کہ کیسے انہوں نے شرک کو رد کیا، وہ بھی اس ماحول میں جہاں ہر طرف شرک تھا، اور پھر آزمائشوں میں کیسے ثابت قدم رہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ بابل کا شہر تھا عراق میں۔ جی، وہ علاقہ تو بت پرستی کا گڑھ تھا، لوگ ستارے پوج رہے ہیں، بت پوج رہے ہیں۔ اور کمال یہ کہ ان کے اپنے والد آزر وہ خود بت بناتے تھے۔ جی ہاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بچپن سے ہی ان کا دل نہیں مانتا تھا یہ سب۔ وہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ پتھر کے بت یہ کیسے میرے رب ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الانعام میں ہے نا، تے سلیمہ کی آواز تھی، یعنی انسان کی اندرونی اچھائی اور عقل، غور و فکر سے وہ توحید تک پہنچے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی ان کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، پھر وہ واقعہ آتا ہے بت شکنی کا۔ وہ تو بہت ہی ایک طرح سے انقلابی قدم تھا۔ جی بالکل، عید کا دن تھا، سب شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جا کر بڑے بت کے علاوہ باقی سب توڑ دیے اور کلہاڑی رکھ دی بڑے بت کے کندھے پر۔ مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، ہے نا، کہ سوچیں تو صحیح کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ واپسی پر جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے ان کے عقیدے پر براہ راست چوٹ تھی، تو لوگ بھڑک اٹھے بہت زیادہ، اور پھر فیصلہ ہوا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ اور وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ جی، لیکن جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کیا کمال کا توکل ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ آگ کو حکم ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ، یعنی آگ نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ یہ توکل کا عملی نمونہ ہے۔ آج کل کے دور میں یہ سمجھنا شاید مشکل ہو، جہاں ہم ہر چیز کا مادی سبب ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ کس سطح کا ہے۔ کیا ہم واقعی اسے اپنا وکیل مانتے ہیں؟ خیر، آگ سے نکلنے کے بعد بھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں، انہیں ہجرت کرنی پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ جی، اللہ کی خاطر۔ عراق سے نکلے، پھر شام، مصر، فلسطین اور آخر میں مکہ مکرمہ۔ یہ پوری زندگی ایک سفر ہے۔ اور اس سفر میں پھر وہ امتحان آیا جسے قربانیوں کا عروج کہہ سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک باپ کے لیے، وہ بھی بڑھاپے کی اولاد۔ جی، اور قرآن نے وہ مکالمہ بھی نقل کیا ہے باپ بیٹے کا۔ جب حضرت ابراہیم نے بتایا تو بیٹے کا جواب کیا تھا؟ ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل تسلیم و رضا۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی سوال نہیں، کوئی چوچرا نہیں، بس سر جھکا دیا۔ اور جب وہ بالکل تیار ہو گئے قربانی کے لیے، تو اللہ نے چھری کو روک دیا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ اسی کی یاد میں تو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا سکھاتا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، عزیز ترین چیز بھی۔ بالکل، اور اسی صبر، اسی ایمان، اسی توکل کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست۔ قرآن میں آیا ہے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ جی،
तो उनकी पूरी जिंदगी का पैगाम क्या है? एक तो तौहीद पर कायम रहना, और दूसरा, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करना। और तीसरा ये कि ईमान सिर्फ कहने की बात नहीं, ये अमल का, कुर्बानी का नाम है। बिलाशुबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी, उनका किरदार रहती दुनिया तक एक रोशन मिसाल है। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एक नुक्ता शायद छोड़ जाए सोचने के लिए। जी फरमाइए। ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तवक्कुल है, अल्लाह पर पूरा भरोसा, आज के दौर में उसका क्या मतलब है हमारे लिए? जहां हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, खुद पर इन्हिसार करना चाहते हैं, वहां ये तसव्वुर कि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, ये कैसे फिट होता है? ये एक अहम सवाल है मेरा ख्याल है। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इल्म का इश्तिराक करने से मदद मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं।